جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و السلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے ماہ سفر کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے ابھی گزر رہے ہیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کا نام سفر ہے، اور آج سفر کی 14 تاریخ ہے۔ ماہ سفر کے تعلق سے سماج اور معاشرے میں کچھ مسلمانوں میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو سفر کا ہے یہ منحوس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اس مہینے میں اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی، اس مہینے میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے ایسے لوگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں نہ نئے گھر کی افتتاح کرتے ہیں، نہ نئی دکان کی افتتاح کرتے ہیں، نہ نئے گھر میں منتقل ہوتے ہیں، اور نہ ہی گھر کی نئی بنیاد ڈالتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ بدعقیدگی ہے کہ یہ مہینہ منحوس کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ زمانۂ جہالت کا عقیدہ ہے۔ زمانۂ جہالت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ زمانۂ جہالت میں وہ لوگ اس مہینے کو مصیبت یا پریشانی کا مہینہ یا اس کو منحوس اس لیے سمجھتے تھے کیونکہ 3 مہینے پہ در پہ حرمت والے تھے۔ ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ویسے حرمت کے 4 مہینے ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، یہ تو 3 مہینہ کنٹینیو ہے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم، اور ایک ہے رجب۔ اب یہ 3 مہینہ جو لگاتار ہے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان 3 مہینوں کی وہ لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ کون؟ زمانے جہالت میں، یعنی جب یہ مہینہ آ جاتا تو ان مہینوں میں وہ لوگ لوٹ مار نہیں کرتے،
ڈاکہ زنی نہیں کرتے، قتل و غارت گری نہیں کرتے، کسی مسافر کو لوٹتا نہیں اور کسی قافلے کو لوٹتے نہیں۔ یہ 3 مہینے ان کاموں سے زمانے جہالت میں لوگ رکے رہتے تھے۔ اب چونکہ یہ 3 مہینہ جیسے ہی گزرتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا۔ اب چونکہ 3 مہینے تک یہ لوگ اپنے ان کاموں سے رکے رہتے تھے، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے اور پھر وہی کام کرتے، قتل و غارت گری کرتے، لوٹ مار کرتے، ڈاکہ زنی، رہزنی پر اتر آتے اور قافلوں کو لوٹتے، مسافروں کے سامان کو لوٹ لیتے، جس کی وجہ سے اس مہینے میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے بدعمالیوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں نے اپنے کرتوت کو نہیں دیکھا، الٹا اسی مہینے کو دوشی ٹھہرا دیا کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے عربوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ اپنے کرتوت کو دیکھتے تو اگر اپنے کام سے رک جاتے، اگر یہ غلطیاں نہ کرتے تو پھر یہ مہینہ کیسے نحوست ہوتا؟ الغرض ان لوگوں نے اپنے عمل کو دوشی نہیں ٹھہرایا، اپنے کرتوت کا دوشی نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس مہینے ہی کو دوشی ٹھہرا دیا اور کہا کہ یہ مہینہ منحوس کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے زمانے جہالت میں لوگ حرمت والے مہینوں کا کس طرح احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑے سب بند کر دیتے تھے، قتل و غارت گری بند کر دیتے تھے، لوٹ مار بند کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان دیکھیے، ان مہینوں میں بھی وہی چوری ڈکیتی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے مسلمان کس حد تک آگے پہنچ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے حرمت والے مہینوں کا لحاظ زمانے جہالت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جہالت میں اس مہینے کو منحوس اس لیے سمجھا جاتا تھا۔ اور ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی سال منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں نحوست کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کی بدعقیدگی رکھتا ہے، یوں سمجھو کہ جس چیز سے وہ نحوست لے رہا ہے اس کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کو سمجھتا کہ منحوس ہے، مطلب وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نقصان دہ مہینہ ہے، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی مہینہ اور کوئی دن اور کوئی چیز نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو اور مت پکارو جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اگر ایسا کرو گے فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس نقصان کو روک لے۔ اے نبی، اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس فائدے کو روک لے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں یہی تعلیم دی گئی کہ ایک اللہ کو پکارو اور نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کتنے ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایسے لوگوں کو
آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کو گھر آباد کرنے کے بجائے دور دراز سفر کر کے کبھی یہ درگاہ پر جاتے ہیں، کبھی وہ درگاہ پر جاتے ہیں، کبھی فلاں پیر کے پاس، فلاں ولی کے پاس، فلاں درگاہ، فلاں مزار پر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی پیر، کوئی ولی ہمیں نفع و نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ رب فرماتا ہے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، رب سے مانگو۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، رب سے مانگو۔ گھر میں مصیبتیں ہیں، رب سے مانگو۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگ اللہ کے گھر آنے کے بجائے کہاں کہاں چکر لگاتے پھرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنے ماتھے کو کہاں کہاں جا کے رگڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا گھر نہیں آ سکتے، دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ سے مانگو۔ نماز پڑھ کر کو تو دیکھو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبتوں میں نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آج مسجد چل کر ہمیں آنا نہیں ہوتا، ہم کل 1000 روپیہ خرچ کر کے کبھی وہ درگاہ کبھی یہ درگاہ کا سفر کر لیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر، ایسے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا اسے جائزہ لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی مزار، کوئی درگاہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور جس کا عقیدہ یہ مضبوط ہوگا، اللہ اس کے ساتھ اسی قدر اس کی مدد کرتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ اسی قدر مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب مانگو تو تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تاکہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے رشتہ قائم ہو جائے۔ اور ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی بدعقیدگی کا شکار ہے، یعنی اللہ پر مکمل ایمان نہیں ہے، اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کئی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیت بتاتی ہے فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ جس کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں کہ یہ مہینہ منحوس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نقصان پہنچانے والا مہینہ ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5717 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیر ولا ہامہ ولا صفرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 4 باتیں بتائی۔ پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، بیماری کی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب یہ ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی بیماری میں یہ قوت نہیں ہے کہ خود بخود کسی پہ لگ جائے، کسی پر پھیل جائے۔ بیماری میں وہ طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری نہیں پھیلتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا طَيَرَ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا ہے بدشگونی؟ کیا ہے بدشگونی؟ آپ یوں سمجھیں ایک انسان ہے، کہیں جانے کا مکمل ارادہ کر لیا ہے یا کوئی کام کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا ہے، اب وہ جانے لگا، سامنے سے بلی گزر گئی، وہ رک گیا محض اس لیے کہ سامنے سے بلی گزر گئی، اس نے بلی سے بدشگونی لیا اور اپنے کام کو روک دیا، یہی بدشگونی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا طَيْرَ، بدشگونی کی
کوئی حقیقت نہیں، یہ تو زمانے جہالت کا عقیدہ ہے۔ ایسا تو زمانے جہالت میں ہوتا تھا۔ زمانے جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی سفر کے لیے نکلتے تو ایک پرندہ لیتا اور پرندے کو اڑاتا۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تو وہ سمجھتے کہ ہمارا سفر کامیاب رہے گا، ہمارا کام ہو جائے گا، اور پھر سفر کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ یہ عقیدہ رکھتا کہ سفر میں حادثہ ہوگا، ہمارا کام نہیں بننے والا، پھر وہ سفر سے رک جاتا۔ تو یہ زمانی جہالت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی کسی بلی سے بدشگونی لیتا ہے تو سمجھو زمانی جہالت کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایسے لوگوں کے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور تیسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا هَامَّ، الو کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانے جہالت میں ہوتا یہ تھا، اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ جاتا تو کہتا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر پر الو کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں وَلَا صَفْرَ، اور نہ ہی یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے بس عقیدگی آج بہت سارے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ مسلمانوں کے یہاں جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ آج اس طرح کی بدعقیدگی کا شکار ہیں۔ غیروں میں تو اس طرح کی بدعقیدگی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے اس طرح کے بدعقیدگی کا شکار ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سارے بدعقیدگی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر پر کوّا بیٹھ کر چلانے لگے تو کہنے لگتا گھر میں مہمان آنے والا ہے، اور یہی نہیں، اسی طریقے سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں پر جا رہا ہے، کہیں کام پر چلا گیا، کام نہیں ہوا تو کیا بولتا ہے، پتہ نہیں آج کس منحوس کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں، پتہ نہیں آج کس منحوس کا سامنا ہوا، میرا کام نہیں ہوا۔ یہ سب بدعقیدگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جو بدعقیدگیاں رکھتے ہیں اس طرح کے، ایسے لوگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کتنے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رشتہ داری میں محبت نہیں رہتی ہے، الجھنیں رہتی ہے، ٹینشنیں رہتی ہے، نفرتیں رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ کیسے؟ ویسے کہ اگر نئی بہو گھر میں جیسے ہی آئے، اگر اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بیمار پڑ گیا تو کیا کہتا ہے کہ یہ ناپاک بہو کے قدم گھر پہ پڑتے ہی یہ پریشانیاں آنے شروع ہو گئی، یہ حادثات شروع ہو گئے۔ یہاں اس نے عورت سے نحوست لیا، عورت کو منحوس سمجھا، جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایسے لوگ جہاں اس طرح کے بدعقیدگی کے شکار ہیں ان کے رشتوں میں محبت نہیں رہتی ہے، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور کئی بار تو رشتے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی بدعقیدگی بے شمار پائی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لیمبو اور مرچی کو اپنے دروازے پر لٹکاتے ہیں، اپنی گاڑی پر لٹکاتے ہیں۔ افسوس، لیمبو مرچی اس میں کیا ہے؟ یہ تو سوکھ کر گر جاتا ہے اور لوگ اسے کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیمبو اور مرچی میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہماری اتنی بڑی بلڈنگ کو، ہمارے گھر کی حفاظت کر لے، ہماری گاڑی کی حفاظت کر لے؟ یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی بدعقیدگی آ گئی ہے کہ لیمبو مرچی لٹکا دیتے ہیں تاکہ گھر میں نظر بد نہ لگے۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح اگر دیکھا جائے سماج و معاشرے میں بے شمار بدعقیدگیاں پائی جاتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے بدشگونی لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے، بدشگونی لینا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جس نے بدشگونی لیا اور بدشگونی لے کر اپنے کام کو روک دیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ کہیں بندہ جا رہا تھا، بلی سامنے سے گزر گئی، وہ رک گیا، سامنے نہیں جا رہا ہے،
یہ سوچ کر اگر ہم جائیں تو ہمارے ساتھ نقصان ہوگا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ پیارے نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے، اور یہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان شرک کے عالم میں مر جائے، جس کا انتقال شرک کی حالت میں ہو، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے اگر شرک سے توبہ نہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ دخل النار، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دخل النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے میں آپ سے کہوں گا، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں ایک دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے کہوں گا، اگر اس طرح کی بدعقیدگی کا شکار ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ان بدعقیدگی سے باہر آئیے، ان گندگیوں کو اپنے دل سے باہر نکالیے، قرآن و سنت کے رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اگر جنت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ مہینہ بھی بدشگونی والا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس کا مہینہ نہیں ہے۔ اور وہ حدیث آپ سن لیجئے کہ ایسے لوگ جو بدشگونی سے محفوظ رہتے ہیں، جو بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کی کیا فضیلت ہے، ایسے لوگوں کے کیا مقام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، میں نے دیکھا ایک نبی کو، ان کے ساتھ محض چند افراد ہیں، میں نے پھر دیکھا ایک نبی کو، ان کے ساتھ 2 یا 3 افراد ہیں، پھر میں دیکھا ایک بہت بڑی جماعت ہے، پھر میں نے سمجھا کہ یہ میری امتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ افق کی جانب دیکھو، میں نے افق کی جانب دیکھا، ایک بہت بڑی تعداد نظر آئی، ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ آپ کی امتی ہے، اور پتہ ہے کہ ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کہا کہ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، صحابہ کرام میں کھلبلی مچ گئی، آخر کون خوش نصیب لوگ ہیں بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو کسی سے دم نہ کرواتا ہو، وہ لوگ جو آگ میں داغنے والی بیماری سے محفوظ ہوتا ہو، آگ سے داغنے والی بیماری کا علاج نہ کرواتا ہو، وہ لوگ جو بدشگونی نہ لیتا ہو، جو بدشگونی نہ لیتا ہو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنا رب پر بھروسہ رکھتا ہو، رب پر توکل رکھتا ہو، اللہ پر اعتماد رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے بدشگونی والی بدعقیدگی سے باہر آئیے اور بدعقیدگیاں کو باہر پھینک دیجئے، ایک اللہ پر مکمل اور کامل ایمان رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ سیرت نبوی کی حیثیت سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، صرف ایک واقعہ اشارتاً آپ جان لیجئے کہ یہی وہ مہینہ تھا، سفر کی 26 تاریخ تھی، نبوت کا 14واں سال تھا۔ کفار مشرکین ایک بہت بڑی میٹنگ رکھتے ہیں اور اس میٹنگ میں بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے لیڈر اور سردار جمع ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ دینے کے لیے ابلیس بھی شریک ہوتا ہے۔
اور اس میٹنگ میں یہ مشورہ طے پاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا جائے، اور رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ادھر کفار مشرکین میٹنگ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیج دی کہ دیکھو یہ کفار کی پلاننگ ایسی ہے، لہٰذا آج کی رات اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دینا۔ چنانچہ دونوں ادھر مشرکین کفار آپ کے دشمن اپنی پلاننگ کے تحت آپ کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر حضرت علی کو کہتے ہیں کہ آج کی رات میرے بستر پر تو سو جانا، آج ایسی باتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں کو پہنچا دینا۔ میرے بھائیو، رات ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ایک مٹھی مٹی لیجئے کافروں کی طرف پھینک دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے ہیں، کافروں کی آنکھ پر پردہ پڑ جاتی ہے، کوئی دیکھ نہ سکا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نکل جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اپنے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا، سیرت نبوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس مہینے کی ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات اور جان لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی، آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت علی کو پتا ہے کہ میں نبی کے بستر پر سو رہا ہوں، کہیں کفار مشرکین دشمن نبی سمجھ کر مجھے قتل نہ کر دے، یہ معلوم ہے، یہ جان بوجھ رہے ہیں، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ کیا اللہ اکبر، کتنی محبت تھی حضرت علی کے دل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک پرواہ نہ کی، جیسے نبی نے حکم دیا ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے۔ اور آج ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، آج نبی کے احکامات پر ہمارا کتنا عمل ہے، نبی نے کیا کیا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور پتہ ہے تو آج عمل ہی نہیں۔ جان تو قربانی دینے کی دور کی بات، آج ہم نیند کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ نبی کا تو حکم ہے کہ نمازیں پڑھو، سچ بولو، حلال کھاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیوں، کہاں ہے آج اس پر عمل؟ میرے بھائیوں، وہاں حضرت علی نبی کے ایک فرمان پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، اور آج ہم سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان دیکھیے، ہم سے نبی سے کتنی محبت ہے، آپ خود جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ نبی سے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ جو نبی کے فرمان پر چلتا ہے، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، وہ نبی سے حقیقت میں محبت کرتا ہے، اور جو نبی کے طریقے پر نہیں، جو نبی کی سنت پر نہیں، جو نبی کی اطاعت پر نہیں، جو نبی کے فرامین پر نہیں، حقیقت میں اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اگر کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ جس میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور اس مہینہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ ایک نمایاں حیثیت حاصل رکھتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ابھی چل رہا عربی کا ماہ سفر، اس سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت سارے غلط فہمیاں، بدعقیدگیاں ہیں، لہٰذا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے عقیدے کے درست کریں اور اعمال صالحہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، جو بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان شرک، بدعات، خرامات اور بدعقیدگیہ کا شکار ہے، اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، اللہ تو اسے ہدایت دے دے۔ یا پروردگار، جو نمازوں سے دور ہیں، اللہ جو تیرے دین سے دور ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، انہیں نمازی بنا، ہدایت دے۔ اور اللہ جو نمازی ہیں، ان نمازیوں کی نماز میں اخلاص عطا فرما، خلوص عطا فرما، خضوع عطا فرما۔ یا پروردگار، جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔